اطاعت والدین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہر حکم کی تعمیل کی جائے، اور اگر وہ کوئی بات ایسی کریں جو تمہیں ناگوار گزرے پھر بھی تم اس کو برداشت کرو، اور اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر میں آ گئے ہیں تو پھر ان کے سامنے کوئی ایسا کلمہ نہ کہیں جو ان کی توہین کا باعث ہو، اور ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا کے رکھے، معنی یہ ہے کہ فرما بردار رہیں۔ تو ان نعمتوں سے، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر پہلا قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرا قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسرا قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ ساری باتیں ہونے کے بعد میں صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے آ کے کہا کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو وہ بھی ہلاک ہو۔ پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ جس کے والدین بوڑھے اس سے راضی نہ ہوں تو اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ اور جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ جس نے آپ کا نام سن کر آپ پر درود نہیں پڑھا وہ بھی ہلاک ہو گیا، اس لیے میں نے یہ 3 دفعہ آمین کہا ہے۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا من احق بصحابتی، سب سے زیادہ بہتر مجھ پر اللہ رسول کے فرمان کے بعد کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا امک کا، تمہاری والدہ کا حق ہے۔ اور نے کہا ثم من، پھر فرمایا امک کا، تمہاری ماں کا حق ہے۔ انہوں نے کہا جی ثم من، اس کے بعد فرمایا امک کا۔ انہوں نے کہا جی اس کے بعد فرمایا ابو کا۔ تو چوتھی دفعہ پر حضور نے باپ کا نام لیا اور 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کا نام لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ والدہ جو ہے حملت ہو امہ کرہن ووضعت ہو کرہا، وہ تکلیف کے ساتھ بچے کو پیٹ میں اٹھاتی ہے اور تکلیف کے ساتھ اس کی ولادت کو برداشت کرتی ہے، اور تکلیف کے ساتھ پھر اس کو رضاعت کا مسئلہ حل کرنا ہوتا ہے۔ تو جب وہ 3 مشقتیں اٹھتا رہی ہے تو اس لیے ان کا حق بھی 3 دفعہ مقدم ہے، اس کے بعد پھر والد کا نام ہے۔ اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اصبت حدا فاقم، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، مجھ پر حد جاری کریں۔ آپ نے فرمایا کہ حل من ابواک حی، تمہارے والدین میں کوئی زندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی دونوں زندہ نہیں۔ آپ نے فرمایا حل من خالۃ، تمہاری کوئی خالہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ خالہ میری ہے۔ انہوں نے کہا جا کے اس کی اطاعت کرو، اس کی خدمت کرو، اسی میں پھر تمہاری توبہ قبول ہوگی، ورنہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی ہیں، اب آپ خود اندازہ کریں کہ حضرت لقمان علیہ السلام کتنے بڑے دانا تھے، لیکن پہلے حکم آیا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، لیکن آگے کیا تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اچھا ایک بات یاد رکھو، ایک لفظ ہے احسان، ایک لفظ ہے عدل۔ جیسے قرآن میں ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، تو عدل کا معنی تو ہوتا ہے کہ پورا سورہ دینا، احسان کا معنی ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے اور زیادہ بھی دینا۔ تو والدین کا جو حق ہے اس کے لیے احسان کا لفظ ہے، عدل کا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ جتنا وہ کریں گے تم بھی کرو گے، نہیں، بلکہ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ خدمت کا حق ادا کرو۔ ایک دفعہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی آیا اور نے کہا کہ یا رسول اللہ انی استشیرک، میں مشورہ چاہتا ہوں، انی اجاہد فی سبیل اللہ، میں اللہ کے راستے میں جہاد کو نکلوں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں والدین تو زندہ ہیں۔ اور فرمایا برہما، پہلے ان کے ساتھ بھلائی کرو، پھر جب وہ اجازت دیں گے تو بعد میں پھر جہاد کا سوچنا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی نے اپنی والدہ کو کندھے پہ بٹھا کے 7 حج کرائے، یعنی یہاں سے مینا، عرفات، مزدلفہ، یہ سارے مراحل جو تھے اس نے کندھے پر بٹھا کے ماں کو حل کرائے۔ طواف ہے، صفا مروہ ہے۔ تو ایک دن وہ بیٹھے تھے مقام ابراہیم پہ، تو اس کے دل میں خیال آ گیا کہ میری والدہ نے میرے لیے تکلیف کی ہے، لیکن میں نے جو اس کے لیے تکلیف کی ہے، میرا خیال ہے کہ میرا حق ادا ہو گیا۔ ابھی وہ سوچ رہے تھے کہ ایک فرشتہ انسان کی شکل میں آیا، اس نے کہا اللہ کے بندے، ایک دن تھا جب بچپن میں دودھ پیتے تھے، تم نے بستر میں پیشاب کر دیا، تو تمہاری والدہ نے اس گیلی جگہ پہ خود سوئی اور تمہیں اپنے سینے پہ لٹائے رکھا تاکہ تمہیں کوئی پریدی کا نقصان نہ ہو۔ تم تو اس رات کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، تم 7 حجوں کے بعد سارے حقوق بخشا رہے ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہی ایک رات میں چند گھڑیاں جو اس نے تیرے لیے برداشت کی ہیں، تم اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے اور اسی